اسپیشلی اخبارات ہیں وہ تو اب ڈیجیٹل پہ زیادہ پڑھے جاتے ہیں کاغذ کی نسبت. سو الٹیمیٹلی جو ہمارے میڈیا کے جو ہمارے پرنٹ میڈیا کے جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں ان کو رات ہیں وہ تو اب ڈیجیٹل پہ زیادہ پڑھے جاتے ہیں کاغذ کی نسبت. سو الٹیمیٹلی جو ہمارے میڈیا کے جو ہمارے پرنٹ میڈیا کے جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں ان کو ڈیجیٹلائز ہونا چاہیے, ڈیجیٹلائز ہوں گے کیونکہ ریونیو ادھر جا رہا ہے. اب ہمارا پرابلم کیا ہے؟ ہمیں فائدہ ہے اشتہارات پرنٹ میڈیا کو جائیں. ہمیں کیوں فائدہ ہے؟ کیونکہ جب آپ گوگل کو یا فیس بک کو یا یوٹیوب کو پیسے دیں گے تو وہ الٹیمیٹلی ڈالر آپ کا ملک سے باہر جا رہا ہے جو آپ کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. ہمارا بحیثیت حکومت اور پاکستانی ہونے کے حیثیت سے ہمارا انٹرسٹ یہ ہے کہ یہ ڈالر باہر نہ جائے, اور اس لیے میں نے فائنانس منسٹر کو اور ریونیو منسٹر دونوں کی یہ توجہ دلائی ہے کہ آپ اس کو ریگولرائز کریں, اور یہ جو ہمارا ایڈورٹیزمنٹ جو باہر اس طرح سے پیسہ جا رہا ہے اس کا کوئی قدغن لگائیں, یا کیسے آپ اس کو کنٹرول کریں گے. ٹیکنالوجی تو ہمارے کنٹرول میں تو نہیں ہے, ٹیکنالوجی تو آگے جائے گی, ٹیکنالوجی کو تو آپ نہیں روک سکتے. لہٰذا کیا آپ اس کو آگے کریں گے کہ آپ اس کی جو نئی جہتیں ہیں ٹیکنالوجی کی وہ نقصان نہ پہنچائیں بلکہ فائدہ پہنچائیں. اب یہاں پر جو ہمارا پرنٹ میڈیا کا تعلق ہے اس میں ہمارا یہ پوری کوشش ہے کہ ہم نے وہ تمام اقدامات ہم کریں جس سے کہ ہمارے جو فوری طور کے اوپر کرائسس ہے وہ ریزالو ہو, لیکن الٹیمیٹ کرائسس خود ہم نے مل جل کے ریزالو کرنا ہے. اور الٹیمیٹ کرائسس میں سب سے پہلی بات یہ ہے ہمیں ایک, اگر آپ کہتے ہیں تو حکومت آپ کی مدد کرنے کو تیار ہے, لیکن بیسٹ پلیٹ فارم سی پی این نہیں ہوگا جو یہ ماڈل اسٹڈی کرے کہ یہ میڈیا کو جو اچانک کرائسس آیا ہے یہ کیوں آیا, اور آپ اپنی ایک رپورٹ لیں اور اس میں وجوہات بتائیں کہ یہ کرائسس جو ہے وہ کیوں آیا, اس میں حکومت کی کتنی ذمہ داری ہے, اس میں باقی چیزوں کی کتنی ذمہ داری ہے, تاکہ آئندہ اس کو اس طرح کی جو باتیں ہیں ان سے بچا جا سکے. تو ایک تو میری آپ سے یہ درخواست ہوگی کہ آپ اس کو ضرور لے کے آگے بڑھیں. دوسرا یہ ہے کہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ ہم شارٹ ٹرم میں پوری طریقے سے ہم میڈیا ورکرز کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی مشکلات ہوں گی اس میں آپ ہمیں اپنے شانہ بشانہ پائیں گے, اور ہم انشاءاللہ جو بھی مدد ہم کر سکتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم کریں. تیسرا جو اس وقت ہے کہ میڈیا کا انٹرسٹ پاکستان کی اکانومی کے ساتھ ہونا چاہیے. میڈیا کا پاکستان کی اکانومی کے ساتھ انٹرسٹ جڑا ہوا. بعض جگہوں کے اوپر ہم مثال کے طور کے اوپر, میں گلا نہیں کر رہا تو چونکہ فری میڈیا ہے, لیکن کچھ ہمارے انٹرسٹ ہیں. ہمارا پرابلم کیا ہے, مثلا سی پیک ہماری معیشت کی اس وقت ایک ریڑھ کی ہڈی ہے. اگر سی پیک کو ہم سپورٹ نہیں کرتے ہیں ہم اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار رہے ہیں. اب پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ جو چائنیز نہ تو زبان میں آتی ہے, نہ ان کا میڈیا یہاں پر اتنی اچھے طریقے سے اس کا تعارف ہے یہاں پر. لہٰذا جو ویسٹرن نیریٹو ہے وہ ہم کبھی جان بوجھ کر اور کبھی غیر ارادی طور کے اوپر ہم ویسٹرن نیریٹو جو اینٹی سی پیک ہے, اینٹی چائنا پاکستان ریلیشن شپ ہے, اس کو ہمارا جو لوکل میڈیا ہے اس کو بائے کرتا ہے, اور اس سے ہمارے جو کور اکنامک ہمارا کہہ لیجیے جو انٹرسٹ ہے وہ ہرٹ ہوتا ہے. پھر بڑی اور باتوں کے اوپر جب تک ہمارے ہاں ہم اپنے ایونٹس کو, جب تک ہم اپنے ہاں ایک فیل گڈ فیکٹر کریٹ نہیں کریں گے, آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ آپ کی اکانومی اوپر نہیں جا سکتی. مثلا ہمیں صاحب کو یہ ضرور آتا ہے, ہمیں پتا ہے کچھ ہمارے بھی فیلیئرز ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ہمارے فیلیئر نہیں ہیں. مثلا ایگزون نے $27 بلین کی انویسٹمنٹ پاکستان میں کی ہے, کوئی میڈیا میں پتہ ہی نہیں چلا کسی کو. سعودی عرب یہاں پہ آ رہا ہے اور اس ریجن کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے, دنیا کی تیسری بڑی آئل ریفائنری لگانے جا رہا ہے, اور ہمارا میڈیا نے اس کو ٹوٹل جو ہے وہ نگلیکٹ کیا. پھر جو ہمارے اپنے تہوار ہیں, دیکھیں اگر بسنت ہوگی یہاں پر کوئی ایک ایونٹ ہوں گے تو ہی یہ جو بڑی کمپنیاں ہیں
چاہے ایکوافینا ہے, ہمارا نیسلے ہے, کوک ہے, پیپسی ہے, یہ جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں اور دیگر ہماری, وہ ساری آ کے پھر ہی جا کے وہاں پہ ایونٹس میں پیسے لگائیں گی. ہم نے پاکستان کو ایک بالکل جو تھا وہ ایک بالکل کلوز ڈور ملک بنا لیا ہوا ہے. اسی لیے ابھی جب صاحب نے پالیسی ریویو کیا ہے, 66 ملکوں کے اوپر ہم ویزا جو ہے ریسٹرکشن جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں. اب وہ لوگ پاکستان آئیں گے, پاکستان آنے سے ایک اوپننیس آنی چاہیے, پاکستان کے میڈیا کو پاکستان کی اکانومی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اگر ہم پاکستان کی اکانومی کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے اور ایسے ہی ہم اپنے ایک خوفزدہ رہیں گے بنی بنائی باتوں سے, تو پھر ہم آگے نہیں جا سکیں گے. لہٰذا جو سسٹینیبل میڈیا ہے وہ تب ہوگا جب پاکستان کی اکانومی سسٹینیبل ہوگی. اگر پاکستان کی اکانومی سسٹینیبل نہیں ہوگی تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میں یہ کہوں کہ باقی سارے ادارے تو نیچے جا رہے ہوں گے, بس ہمارا ادارہ اوپر جا رہا ہوگا. تو یہ تو ہونا نہیں ہے. لہٰذا میری نظر میں جو پاکستان کا ایک ہمارے جو میڈیا کا نیریٹو ہے وہ پرو اکانومی ہونا چاہیے, ہمارا فری ہونا چاہیے اور سسٹینیبل ہونا چاہیے. الٹیمیٹلی میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, شارٹ ٹرم میں پوری حکومت انشاءاللہ تعالیٰ میڈیا کے پیچھے کھڑی ہے, پوری حکومت آپ کی مدد کرے گی, لیکن الٹیمیٹلی میڈیا کو حکومت کے جو کمرشل انٹرسٹ ہے, فری ہو ہی نہیں سکتا میڈیا جب تک حکومت کا اس میں کمرشل انٹرسٹ رہے. الٹیمیٹلی میڈیا کو ایک سسٹینیبل ماڈل بنانا ہے جس میں اس کی ڈیپینڈنس حکومت کے اوپر نہیں ہوگی. امریکہ میں کوئی جا کے حکومت کو یا ٹرمپ کو نہیں کہتا کہ مجھے واشنگٹن پوسٹ کو یا نیو یارک ٹائمز کو اشتہار چاہیے تاکہ وہ پرنٹ کر سکے. نیو یارک ٹائمز جو ہے وہ آلموسٹ سارا ویب کے اوپر چلے گئے. لہٰذا ہمیں ایک سسٹینیبل ماڈل کے لیے پڑھنا ہے. اور میں پھر آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمارے پی آئی او صاحب ہیں, شفقت جلیل صاحب ابھی جو ہے وہ میرا خیال ہے ابھی یہاں پہ نہیں ہے, لیکن پی آئی او صاحب تو یہیں پہ ہیں, آپ لوگ ان کے ساتھ بیٹھیں اور جو بھی جس طریقے سے بھی ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں آپ مجھے پوائنٹس دیجئے اور میں انشاءاللہ اس کے اوپر ضرور انشاءاللہ جس طرح بھی مدد کر سکتے ہیں. ہماری منسٹری انفارمیشن آپ کی اپنی منسٹری آپ کے ساتھ کھڑی ہے انشاءاللہ. اور لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ آپ سی پی این ای ایک پروفیشنل رپورٹ ضرور تیار کرائے کہ یہ میڈیا کرائسس ہوا ہے, اس کی وجوہات کیا ہے اور اس کی ذمہ داری کس کی ہے. وزیر اطلاعات کا تقریب سے خطاب جاری ہے. ہم میڈیا کی ترقی چاہتے ہیں اور ٹیکنالوجی میں نئی جہتوں کی بات کا مقصد حوصلہ شکنی نہیں ہے. اب ہمارا پرابلم کیا ہے؟ ہمیں فائدہ ہے اشتہارات پرنٹ میڈیا کو جائیں. ہمیں کیوں فائدہ ہے؟ کیونکہ جب آپ گوگل کو یا فیس بک کو یا یوٹیوب کو پیسے دیں گے تو وہ الٹیمیٹلی ڈالر آپ کا ملک سے باہر جا رہا ہے جو آپ کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. ہمارا بحیثیت حکومت اور پاکستانی ہونے کے حیثیت سے ہمارا انٹرسٹ یہ ہے کہ یہ ڈالر باہر نہ جائے. اور اس لیے میں نے فائنانس منسٹر کو اور ریونیو منسٹر دونوں کی یہ توجہ دلائی ہے کہ آپ اس کو ریگولرائز کریں اور یہ جو ہمارا ایڈورٹیزمنٹ جو باہر اس طرح سے پیسہ جا رہا ہے اس کا کوئی قدغن لگائے یا کیسے آپ اس کو کنٹرول کریں گے. ٹیکنالوجی تو ہمارے کنٹرول میں تو نہیں ہے, ٹیکنالوجی تو آگے جائے گی, ٹیکنالوجی کو تو آپ نہیں روک سکتے. لہٰذا کیا آپ اس کو آگے کریں گے کہ آپ اس کی جو نئی جہتیں ہیں ٹیکنالوجی کی وہ نقصان نہ پہنچائیں بلکہ فائدہ پہنچائیں. اب یہاں پر جو ہمارا پرنٹ میڈیا کا تعلق ہے اس میں ہمارا یہ پوری کوشش ہے کہ ہم نے وہ تمام اقدامات ہم کریں جس سے کہ ہمارے جو فوری طور کے اوپر کرائسس ہے وہ ریزالو ہو, لیکن الٹیمیٹ کرائسس خود ہم نے مل جل کے ریزالو کرنا ہے. اور الٹیمیٹ کرائسس میں سب سے پہلی بات یہ ہے ہمیں ایک, اگر آپ کہتے ہیں تو حکومت آپ کی مدد کرنے کو تیار ہے, لیکن بیسٹ پلیٹ فارم سی پی این ای ہوگا جو یہ ماڈل اسٹڈی کرے کہ یہ میڈیا کو جو اچانک کرائسس آیا ہے یہ کیوں آیا, اور آپ اپنی ایک رپورٹ لیں اور اس میں وجوہات بتائیں کہ یہ کرائسس جو ہے وہ کیوں آیا, اس میں حکومت کی کتنی ذمہ داری ہے, اس میں باقی چیزوں کی کتنی ذمہ داری ہے, تاکہ آئندہ اس کو اس طرح کی جو باتیں ہیں ان سے بچا جا سکے. تو ایک تو میری آپ سے یہ درخواست ہوگی کہ آپ اس کو ضرور لے کے آگے بڑھیں. دوسرا یہ ہے کہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ ہم شارٹ ٹرم میں
पूरी तरीके से हम मीडिया वर्कर्स के साथ खड़े हैं, हम आपके पीछे खड़े हैं। इंशाल्लाह ताला जो भी मुश्किलात होंगी उसमें आप हमें अपने शाना बशाना पाएंगे और हम इंशाल्लाह जो भी मदद हम कर सकते हैं वो इंशाल्लाह हम करेंगे। तीसरा जो इस वक्त है कि मीडिया का इंटरेस्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ होना चाहिए। मीडिया का पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ इंटरेस्ट जुड़ा हुआ। बाज़ जगहों के ऊपर हम मिसाल के तौर के ऊपर, मैं गिला नहीं कर रहा तो चूंकि फ्री मीडिया है, लेकिन कुछ हमारे इंटरेस्ट है। हमारा प्रॉब्लम क्या है, مثلا सी पैक हमारी मईशत की इस वक्त एक रीढ़ की हड्डी है। अगर सी पैक को हम सपोर्ट नहीं करते हैं, हम अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है